اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، اتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے۔ دنیا میں ایسی کوئی وفا کی مثال ہے، دنیا میں ایسی کوئی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشق میں دریا کو ڈال کے۔ صلوات۔ یا علی کہہ کے کاغذ پہ قلم رکھا ہے، یا علی کہہ کے کاغذ پہ قلم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا۔ بے خطر میں تو گزر جاتی ہوں طوفانوں سے، بے خطر میں تو گزر جاتی ہوں طوفانوں سے، جب بھی مولا کو پکارا ہے بھرم رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیصب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے، میرے مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے، میرا پاک پروردگار ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہم اپنا بھلا کریں۔ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے ہماری طرف سے کسی شے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کچھ چاہتا ہے، کچھ واجبات ہم پہ عائد کرتا ہے تو وہ فقط ہمارے بھلے کے لیے ہم پر عائد کرتا ہے۔ اور دیکھیے وہ ہمارا کتنا بھلا چاہتا ہے، ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کرتی ہے کہ آؤ اس پر بیٹھو، اور موقع دیتا ہے اس پر بیٹھ کر جنت کا نظارہ تو کرو۔ جنت کیسی ہوگی؟ اب ہم سب اس وقت وہاں پر اس طرح اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہاں کم از کم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ جگہ پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کریں اور معلوم ہو کہ ہم ہوں گے، چہرے ایک دوسرے کے پہچان لو۔ کیوں؟ یہ فرش عزا در اصل جنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیسے جنت کا ٹکڑا ہے؟ وہ اس طرح کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی کل کائنات لٹا دی رب کائنات کے لیے۔ تو
تو پروردگار نے حسین کے آگے اپنی کائنات کو سرنگوں کر دیا، کہا جو کائنات میں سے چاہیے لے جاؤ اسے۔ اور اسی کائنات میں جب اس حسین کے نام کا فرش بچھایا جاتا ہے اور ان قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان مقاصد پر روشنی ڈالی جاتی ہے جن کے تحت امام حسین نے اتنا عظیم سفر طے کیا، تو پھر وہ فرش عزا در اصل جنت ہے۔ اور جنت کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں، سورہ دہر میں کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ کیا ہوگا، انسان جو چاہے گا وہ ملے گا۔ یہاں اس کی نیت ہوگی کہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت سیب کھاؤں، فوراً وہ سیب کی شاخ سامنے آ جائے گی۔ میں چھوٹے ہوتے ہوئے میں یہ سوچتی تھی، جب یہ سنا کہ جو دل چاہتا ہے وہ آ جائے گی، انگور ہوں گے، انگور کا خوشہ آئے گا، تو ایک دن اماں سے پوچھا، میں نے کہا اماں اگر بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو پھر کیا؟ تو اماں نے اپنے اس کے مطابق کہا اسی طرح شاخ سے بریانی کا ڈونگا لٹکا ہوا آ جائے گا، یعنی ہماری تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ غلامان ہوں گے، کنیزان ہوں گی، حوریں ہوں گی وہاں پر، جو ہمارے دل میں آئے گا وہ فوراً لے کر آ جائیں گی۔ جو یہ پھل ہوں گے یہ تو شاید درختوں والے، وہ اس طرح سے آئیں گے، وہ اس طرح سے پیش ہو جائیں گے، دسترخوان لگ جائے گا، ہر شے ملے گی۔ اور کیسے کیسے برتن ہوں گے، چاندی کے، آپ نے پڑھا ہوگا کاسن فضہ کے، چاندی کے بنے ہوئے وہ کٹورے، وہ برتن، وہ اس طرح سے۔ تو جو چاہیں گے، یعنی اللہ نے مثال بھی دے دی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنا کلام دے دیا، اس میں سارا کچھ بتا دیا۔ اگر انسان پھر بھی خود نہ سمجھنا چاہے تو پھر وہی بات صادق آتی ہے یہاں پر کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سوئے ہوئے کو امیر المومنین کہتے ہیں سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگے ہوئے کو کیسے جگائیں؟ اب جاگے ہوئے کو، جاگا ہوا کبھی نہیں جاگے گا۔ جب بچے کو پتہ چل جائے نا اور وہ جاگ رہا ہو کہ اماں اٹھا رہی ہیں، کس لیے اٹھا رہی ہیں؟ اسکول بھیجنے کے لیے، وہ نہیں جاگے گا۔ سویا ہوا ہوگا نا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جائے گا، لیکن جاگا ہوا نہیں جاگتا۔ تو بالکل یہی بات ہے، جنہیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے پھر بھی اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے، تفکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، پھر ایسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا بھلا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تتدبرون، کیا بھلا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ یا اللہ ہم کس چیز میں غور کریں؟ صبح ہوتی ہے، ہر جگہ ہی صبح ہوتی ہے، شام بھی ہو جاتی ہے، تو سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہوتے ہیں، بیویاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو غور کس چیز پہ کرنا؟ ہم وہ جاگے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں کون جگائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ روٹین میٹر ہے، بس ایسے ہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ کبھی سوچئے اس آسمان کے لیے، کبھی سوچئے اس زمین کے لیے۔ آپ کسی جگہ پر کسی وہیکل میں سوار ہوں اور وہ موو کر رہی ہو تو ایک دم ہم ہل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پکڑ لیں، اور سب جانتے ہیں سائنٹیفکلی کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، ہم اس کے اوپر کتنے آرام سے سکون سے بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ معجزے نہیں ہیں؟ اور ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، زمین ہمارا دوسرا قدم آگے دھکیلتی ہے۔ اگر ہر ٹانگوں والے کو چلنا آتا ہو تو پھر کبھی کوئی معذور نظر آئے، ٹانگیں تو ان کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہر آنکھ والا نور رکھتا ہو تو اندھا کوئی بھی نہ ہو، آنکھیں تو ان کی بھی ہوتی ہیں۔ کیا یہ غور و فکر کی چیزیں نہیں ہیں؟ اسباب کا ہونا معنی نہیں رکھتا، ان کا کام کرنا معنی رکھتا ہے، اور ان کو کام کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس اللہ سے اپنا رابطہ استوار رکھنا چاہیے۔ وہی اللہ ہے جو دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں بخشنے والا ہے، اور کسی کو بھی توفیق کے بغیر نیکی کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ تو کیا اللہ کا کوئی پیارا ہے اور کوئی اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے؟
کوئی اللہ کے ساتھ رشتہ داری رکھتا ہے اور کسی سے اللہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرے دشمنوں میں سے ہے، میں نے اس کو نہیں. اللہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے. دیکھیں ایک ماں ہے وہ اپنے نافرمان بچے کے لیے بھی کھانا بناتی ہے، فرمان بردار کے لیے بھی بناتی ہے. اگر اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق، ایک رحم دل مخلوق ایسا کرتی ہے تو جس نے اس رحم دل مخلوق کو بنایا ہے وہ کتنا رحیم ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا خاندانی ذرہ پر بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پروردگار نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں وہ جہنم کا ایندھن بنائے، نہ ہی اس لیے بنایا جس طرح بچپن میں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا. تو وہ ماں بتایا کرتی تھی کہ وہ گرم سلاخیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس طرح سے فرشتے جو ہیں وہ گرز مارتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. وہ ہر ایج کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے جس میں سمجھایا جاتا ہے. کہیں انسان مار سے سمجھتا ہے، کہیں خوف سے سمجھتا ہے، کہیں لالچ سے سمجھتا ہے، کیونکہ یہ زینے آہستہ آہستہ انسان طے کرتا ہے کہ جب وہ فقط قرب الہی کے لیے عبادت کر رہا ہو، جب وہ واجبات اس لیے ادا کر رہا ہو کہ وہ اس قابل ہے. شروع میں یہی طریقے ہوتے ہیں، پہلے کہیں ڈر سے، خوف سے، لالچ سے، اس طرح سے سکھایا جاتا ہے. اس لیے کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا جب ہمارے اندر سے آواز آئے گی نا ہم پھر نماز ادا کریں گے. تو آپ کے اندر سے تو کبھی آواز نہیں آئے گی تو پھر آپ کبھی نماز نہیں ادا کریں گے. عادات اپنا لے، عادت بنا لے. دیکھیں جب ہم پاکیزگی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو بدبو سے خود ہی نفرت ہونے لگ جاتی ہے. جب ہم عبادت کے عادی ہو جائیں گے نا تو عبادت نہ کر کے خود ہی بے چینی ہوگی ہمارے اندر. جس طرح آپ کی اور میری آقازادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو بچپنے سے با پردہ رکھو، با پردہ بناؤ، انہیں پردے کی عادت ڈالو تاکہ انہیں بے پردہ چہروں سے نفرت ہو. انہیں یہ پتہ چلے کہ پردے کے بغیر کیسے کوئی باہر جا سکتا ہے، انہیں یہ محسوس ہو. تو یہاں بچپنے میں یہ بھی چھوٹی بچی ہے، اچھا کچھ نہیں ہوتا، سلیو لیس پہنا دیا یہ وہ. ایک بار شاپنگ کے لیے گئے تو دیکھ رہے تھے بچوں کے لیے صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، 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 محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بچیوں کے لیے جب ڈریس دیکھنے لگے کہ ہاں جی یہ ڈریس ہو غرارہ شرارہ یہ چیز لے رہے ہیں. ہاں تو شرٹ جو ریڈی میڈ ہوتے ہیں شرٹ تھی تو میں نے کہا جی اس کے بازو کہاں ہیں؟ وہ باجی آج کل تو اس کا رواج نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. اچھا جو اٹیچ کیے ہوئے دیکھے تو وہ نیٹ کے شفون کے الگ سے. میں نے کہا بھائی یہ ایسے کیوں ہیں، دوسرے کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں آج کل ڈیمانڈ ایسی. میں نے کہا میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ میری بھی ڈیمانڈ پوری کریں. آپ یہ چیزیں رکھیں گے تو لوگ لیں گے، آپ یہ رکھیں گے نہیں تو آپ بھی اس کرپشن کا وجہ بنتے ہیں. آپ کیونکہ یہ چیز جب ملے گی نہیں تو لوگ مجبور ہو کر، یہ تو کسی میں آتی ہے یہ سمجھ بوجھ کہ اچھا پھر اس میں لائننگ لگوا لیں ہم اس کو پھر بنوا لیں، کہیں لے جو اتنی تکلیف کرنی ہے چھوڑو، چلو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے بچی بے پردہ ہو جائے خیر ہے. ایک تو یہ جو خیر ہے نا یہ اپنی طرف سے ہماری خیر ہوتی ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی خیر ہے کہ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ جانا اور اس کو معلوم کرنا دراصل یہ مومن کی معراج ہوتی ہے کہ مومن کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم فرش جو ہمیں عطا کیا ہے، اتنی عظیم ہستیاں جو ہمیں دی ہیں، وہ کس لیے دی ہیں؟ وہ اسی لیے تو دی ہیں کہ ہم ان کے کردار پہ غور کر سکیں. دیکھیے ایام ازاں ہم گزارتے ہیں، ایام ازاں کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ آنی نہیں چاہیے. کہیں پر ہم کچھ کلاسز اٹینڈ کریں، بعد میں جیسے فرض کریں آپ فرینچ سیکھنے چلے گئے ہیں یا جرمن سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی زبان آپ سیکھنے گئے ہیں، جب
چند دن گزریں گے تو گھر والے ہی پوچھتے ہیں ذرا بول کے دکھاؤ نا کتنا سیکھا, کیا آیا, کہتے ہیں نا کیا آیا, کیا سیکھا. تو ہم ایک دوسرے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور بی 2 مہینے 8 دن گزارے ہیں فرش اعضاء پہ, ایک بھی نہیں, روزانہ کئی مجالس اٹینڈ کی ہیں, تو کیا سیکھا, کیا تبدیلی آئی؟ پھر وہیں سے زیرو سے شروع کریں گے, ہر اگلے سال وہیں زیرو سے شروع کرتے ہیں. ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اب دیکھیں مجلس اعضاء کامل ہوگی, اس کے بعد ایک بی کھڑی ہوگی اور وہ پڑھیں گی, زیارت پڑھائیں گی. کیوں ایک کیوں؟ اور پھر اکثر ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے زیارت کس نے پڑھانی ہے, ابھی زیارت کس نے پڑھنی ہے, سب کو کیوں نہیں آتی؟ ہر ایک کو آنی چاہیے نا. اور پھر جب ایک پڑھ رہا ہو سارے ساتھ پڑھ رہے ہوں, کم از کم یہی تبدیلی آغاز اس سے ہی کر لیں. اور ضروری نہیں, ہمارا یہ کوئی میموری ٹیسٹ نہیں ہے, آپ لکھی ہوئی رکھیں ساتھ, تاکہ باتیں نماز میں یہ ہوتی ہے آپ دیکھ کے پڑھیں. کیا کہیں گے زیادہ دیکھ کے پڑھ رہی ہے تو اس میں کون سی گالی ہے, تو دیکھ کے پڑھ رہے پڑھیں. آپ صلوات دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنات پروردگار ہم سب کے فہم دین میں اضافہ فرمائے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کی مجلس آپ جانتے ہیں مولا عباس سے منسوب ہوتی ہے. میرے مولا عباس ایسے شعر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی ڈر کے بھاگتے ہیں. ایسا شعر عباس کہتے ہیں. تمام ائمہ طاہرین نے بڑی عظمت بیان کی ہے مولا عباس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ عباس کے کیا کہنے تھے. عباس پر سلام ہو کہ جس نے اپنے دونوں بازو قلم کرائے اور ان کی جگہ پہ اللہ نے ان کو 2 پر عطا کر دیے جس سے وہ جنت کے ہر مقام پر پرواز کرتے. آپ جانتے ہیں نا جعفر طیار کے بھتیجے ہیں نا یہ, اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے تھے 2 بازوؤں کے بدلے میں, اللہ نے ان کو بھی 2 پر عطا کر دیے. کیا کیا ان کے نام ہیں؟ کہتے ہیں ان کو سقائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے, قمر بنی ہاشم بھی کہتے ہیں, اور یہ باب الحسین بھی کہلاتے ہیں. سقائے سکینہ, ہاں سقائے بدر کا بیٹا ہے, سقائے سکینہ ہے. قمر بنی ہاشم ہے, اس قدر وجیح کہ بنو ہاشم کا چاند کہلاتے تھے. اس قدر وجیح تھے کہ آنکھ ٹکتی نہ تھی ان کے چہرے پر, ان کے چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی, ایسی وجاہت تھی ان میں. کہا جاتا ہے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے, ان کا گھوڑا بہت زبردست گھوڑا تھا, اس کے اوپر جب بیٹھتے تھے اس گھوڑے پہ بیٹھنے والا کوئی عام شخص دکھائی نہیں دیتا تھا, کیونکہ اس گھوڑے کی گردن بہت اونچی تھی. جب اس گھوڑے پہ کوئی سواری کرتا تھا تو وہ گھوڑا اپنی گردن کو اونچا کر دیتا, پیچھے سے اپنی دم کو اونچا کرتا تھا, اور اس پر بیٹھا ہوا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا. مگر ایسے طویل القامت اور ایسے وجیح تھے عباس کہ اس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے دکھائی دیتے تھے. اور جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر کہتے تھے آؤ مولا کی زیارت کر لو, آج عباس آ رہی. کیا وجاہت تھی عباس کی. سقائے سکینہ عطا شان کر ساقیے عطا شان کربلا. اللہ آپ کو اور ہمیں نصیب کرے بار بار جانا کربلا. وہاں پر مولا کے روضے پر لکھا ہوا ہے, بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے, ساقیے عطا شان کربلا, پیاسوں کو, کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والا. کبھی آپ نے غور کیا پانی تو نہیں پلا سکے, مگر ان کو ساقی کہا جاتا ہے, پیاسوں کو پانی پلانے والا کہا جاتا ہے. ہاں میرے مولا اجازت نہیں نہ مل رہی تھی, اجازت نہیں ملی. بار بار نجف کی طرف رخ کرتے تھے, آقا میرے بابا اگر میں نے لڑنا نہیں تھا تو میرا دنیا میں آنے کا مقصد, اجازت نہیں ملی. عباس دیکھ رہے تھے. اتنے میں ایک خیمے سے کوہرام بپا ہوا, پاس گئے, سکینہ کا خیمہ تھا, باہر نکلی. چچا جان میرا بھائی تڑپ رہا ہے پیاس سے. اس کی زبان لبوں سے باہر آ گئی,
اس کے لیے پانی کی سبیل کیجیے. جانتی تھی چچا کو جب جو کہا ہے چچا نے مانا ہے. کہا بی بی غلام حاضر ہے, مجھے اجازت لے دیجیے. اجازت مل گئی. کہتے ہیں کہ جب اجازت ملی ساری بیبیوں نے مل کر رخصت کیا عباس کو. ایک کوہرام تھا کہ اب عباس جا رہے تھے. عباس کون ہیں؟ عباس وہ ہیں کہ جن کی موجودگی سے حسین کو اتنی ڈھارس تھی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کتنا لشکر رہ گیا باقی اور کتنا کٹ مرا. عباس موجود ہیں, سب بیبیاں ارد گرد ہیں, سر نیچے کیا ہوا ہے, گھوڑے پہ سوار ہونے لگے. بی بی زینب کے ارد گرد ساری بیبیاں تھیں. بی بی کہنے لگیں عباس مجھے آج بابا کی وہ بات یاد آ رہی ہے. کہا آقا زادی کون سی بات؟ کہا عباس بابا نے کہا تھا جب وہ شہید ہوئے میں ان کے پاس بیٹھی تھی جب آخری وقت تھا تو مجھے کہتے تھے زینب رو لو جتنا رونا ہے, ایک وقت آئے گا جب تمہیں کوئی رونے نہ دے گا. کہتی ہیں میں حیران ہو کے بابا کو دیکھنے لگی. میرا بابا سچا ہے, غلط تو کہہ نہیں سکتا. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیرانی سے بابا کو دیکھتی رہ گئی. کہنے لگے زینب وہ وقت آئے گا جب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی. تو میں نے دیکھا اور کہا بابا جس کا بھائی 18 ہیں مان سب پہ ہے. کہا جس کے 18 بھائی ہوں. بابا خاموش رہے. کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو. بابا نے منہ موڑ لیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. گویا کہہ رہے ہو عباس, گویا کہہ رہے ہو زینب دعا کرنا کہ بھائیوں پہ مان سلامت رہے. تو کہنے لگی عباس اب تک میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ جو کہا ہے وہ ہو جائے گا, لیکن آج جب تم رخصت ہو رہے ہو مجھے یقین ہو گیا اب میرے بازوؤں میں رسن بندھے کے بدلے. بولا عباس رخصت ہوئے. مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی, تلوار لے لی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو آگے گئے. فوج اشکیا دیکھ کے گویا مر گئی. ہمت نہ ہوئی کسی کے, جو جوش تھا جو ہیبت تھی. عباس پہنچ گئے فرات کے کنارے. 500 سپاہی کھڑے تھے, کسی کی جرات نہ ہوئی, اگر کوئی آیا سامنے تو نیزے سے تہے تیب کر دیا. پہنچے, مشق سکینہ بھری, اپنے ہاتھوں میں پانی لیا. میرا آقا بڑا پیاسا ہے, پانی کو چھوڑ. مشق لی, اب روانہ ہوئے واپس. کہتے ہیں جب روانہ ہونے لگے, آتے ہوئے تو بڑے بے خوف آ گئے تھے, مگر جاتے ہوئے اب وہ مشق پاس تھی, اس کی حفاظت ضروری تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے خیموں میں پہنچاؤں, کیونکہ وہاں سکینہ امید رکھے بیٹھی تھی. سب بچوں کو اکٹھا کر کے آ جاؤ بچوں, میرے چچا پانی لینے گئے ہیں, پانی لے کر آئیں گے. سب بچے اپنے کوزے لے کر بی بی سکینہ کے خیمے میں بیٹھے ہوئے. زبانیں خشک تھیں, التش التش کی صدا صبح سے تھی, لیکن جب سے عباس گئے سب بچے منتظر بیٹھے تھے, کوزے لے کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. کیا پانی آ جائے گا, ہم پانی پیئیں گے. خوش ہو رہے تھے بچے. اب وہاں سے جب عباس واپس آئے تو لوگوں نے رستہ روکا, یزیدیوں نے رستہ روکا. جس بازو پر مشق تھی وہ بازو قلم کیا, دوسرے بازو پہ مشق رکھ لی, وہ بازو قلم کیا. میرے مولا نے اپنے دانتوں میں اس مشق کو پکڑ لیا. گھوڑا دوڑتا رہا, آگے بڑھتے رہے. تمام کا تمام لشکر سامنے آ کے تیر برسانے لگا. اتنے تیر برسے, اتنے تیر برسے,
जिस्म अब्बास का तीरों से भर गया। अब वही तीर मश्क पे लगे, मश्क छिद गई, पानी बह गया, अब्बास रुक गए। घोड़े से जाने कैसे उतरे, कहते हैं आंख में तीर था, घोड़े से उतरे, किस तरह रुकू की हालत में हुए, बाजू तो थे नहीं, अब रुकू की हालत में थे, घुटनों को जोड़ के ताकि तीर आंख का निकाला जा सके। एक जालिम आया, सर पे गुर्ज, आवाज आई अब्बास की, आका मेरी मदद को आइए, आका अदरिकनी। ये आवाज सुनना थी। हुसैन का हाथ अपनी कमर पे चला गया। हाय अब्बास मेरी कमर टूट गई। कहते हैं जैसे ही हुसैन पहुंचे हैं अब्बास के पास, अब्बास का सर अपने जानू पे रखा, कहने लगे आका मेरी आंख से तीर निकाल दीजिए, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तीर निकाला, खाक और खून को साफ किया, आंखों ने ज़ियारत की। जब दुनिया में आए थे सबसे पहले हुसैन की ज़ियारत की थी, जाते हुए सबसे आखिर में भी ज़ियारत की हुसैन की। यानी अब्बास का सफ़र हुसैन से हुसैन तक ख़त्म, हुसैन से शुरू हुआ था, हुसैन तक ख़त्म हो गया। उस वफा, वो वफा है, बावफा नहीं, वफादार नहीं, वो तो सरापा वफा है। बस एक ही ख्वाहिश की, आका मेरा लाशा खैमे में ना ले चल। सुबह से आते थे हुसैन, करबला से लाशा उठाते थे, लेकर जाते थे, खैमों में रखते थे। अब अब्बास ने मना कर दिया, मेरा लाशा ना लेके जाना। लेकर जाते थे, सब क़याम में इकट्ठे होते, शहीद का मातम होता था। अब क्या होगा? हुसैन ने अब्बास के लाशे को छोड़ा, अलम को उठाया, अलम को उठाकर आए। जैसे ही अलम को लेकर आए, जानते हैं क्या किया? जब खैमे के पास से गुजरे, सकीना के खैमे का पर्दा हटा हुआ था, सब बच्चे देख रहे थे। उसके बाद बच्चे बोले नहीं, बच्चे खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। सब देख रहे थे, अलम आया है, अलमदार नहीं आया। मौला हुसैन मौला अब्बास के खैमे में गए, उसका सुतून गिरा दिया और वहाँ पर जाकर अलम लेकर बैठ गए और कहा, एले हरम मीरो अलमदार नयामत, सकाए हुसैन सैयद सालार नामत। अलम आ गया, अलमदार